بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محرمات الاحرام بحمد اللہ افعال حج اور افعال عمرہ کی بحث مکمل ہوئی۔ اب آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس احرام باندھنے کے بعد محرم ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں محرم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں مشترک ہیں کہ وہ مردوں کے لیے بھی حرام ہیں، خواتین کے لیے بھی حرام ہیں، اور کچھ چیزیں مختص ہیں کہ وہ مردوں کے لیے حرام ہیں، خواتین کے لیے حرام نہیں، کچھ خواتین کے لیے حرام ہیں، وہ مردوں کے لیے حرام نہیں۔ ابتدا فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو عورت ہو یا مرد جو بھی محرم ہے، جس نے احرام باندھا ہے، اس پر کچھ چیزیں حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فہرست ہے اور انداز ان کا وہی خوبصورت کہ پہلے حکم کہ فلاں چیز حرام ہے، پھر اس حکم کی دلیل کہ اس کی حرمت پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے۔ خوبصورت انداز ہے۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ کتاب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، خود ہمیں جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فقہ سمجھ آ رہی ہے۔ ہم نے توضیح المسائل پڑھی، شرائع الاسلام پڑھی، لمحہ پڑھی، فلاں پڑھی۔ اس سے یہ ہے کہ جب ہر حکم کے ساتھ دلیل پڑھتے ہیں، فقہ سمجھ آتی ہے، ذہن میں وسعت آتی ہے، بات ذہن میں بیٹھتی ہے۔ اچھا، یہ فلاں آیت کی وجہ سے ہے، یہ فلاں روایت کی وجہ سے ہے، یہ دلیل عقل کی وجہ سے ہے، یہ سیرت کی وجہ سے ہے، تو ذہنی اس میں جو ہے نا انسان کی وسعت آتی ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ محرمات الاحرام فرماتے ہیں اذا انعقد الاحرام، جب بھی کوئی انسان، اب اس میں عورت مرد کی فرق نہیں ہے، کوئی بھی انسان احرام باندھ لیتا ہے اور اس کا احرام منعقد ہو گیا، یعنی صحیح احرام کی جو شرائط ہیں وہ ساری درست ہو گئیں، حرمت جملۃ من الاشیاء، تو احرام واقع ہونے کے بعد، یعنی جب ہم نے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، محرم ہو گئے، تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بعضها علی مطلق المحرم، بعض ہیں جو ہر محرم پر، مطلق محرم سے مراد ہے وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد، وہ اس پر حرام ہو گئے۔ وَبَعْضُهَا عَلَى خُصُوصِ الرِّجَالِ، اور بعض چیزیں جو فقط مردوں پر حرام ہوتی ہیں۔ وَبَعْضُهَا عَلَى خُصُوصِ النِّسَاءِ، اور بعض چیزیں ہیں جو فقط خواتین پر حرام ہوتی ہیں جب وہ احرام باندھ لیتی ہیں۔ خوب، فَالْأَقْسَامُ عَلَى هَذَا ثَلَاثَةٌ، تو گویا تین قسم کے محرمات ہو گئے، محرمات مشترکہ، محرمات مخصوص بالرجال، محرمات مخصوص بالنساء۔ خوب، نقتصر علی الاشارۃ لخصوص القسم الاول منہا، آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں کہ ہم ان میں سے فقط پہلی قسم جو محرمات مشترکہ ہیں بین الرجال والنساء، ہم انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسی پر اختصار کرتے ہیں۔ خوب، فرماتے ہیں صید البر، احرام باندھنے کے بعد محرم پر جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صید البر یعنی خشکی کا شکار۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ شکار سے مراد کرتے ہیں لا یجوز للمحرم الصید البری، محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ خشکی پر شکار کرے۔ کیا مطلب؟ اصطیاداً، شکار کرنا، پکڑنا،
ذبحًا اس کو ذبح کرنا، اس کو کھانا، و امساکًا اس کو روک لینا کہیں سے یعنی بند کر لینا، و اعانتاً یا شکار پر اعانت کرنا، ولو بالاشارہ چاہے وہ زبانی مدد نہ بھی ہو، پکڑنے میں مدد نہ بھی ہو، خالی کسی کو اشارہ کرنا کہ فلاں جگہ وہ فلاں حیوان بیٹھا ہے اس کو پکڑ لو، اس قسم کا اشارہ کرنا یہ بھی حالت احرام میں جائز نہیں، بخلاف البحر، کیوں؟ فإنہ یجوز فی ذلک، جو سمندری اشیاء ہیں وہ جائز ہیں۔ خوب، کیا دلیل ہے کہ خشکی کا شکار حرام ہے، اس کو ذبح کرنا حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا حرام ہے، اس کو بند کرنا وہ حرام ہے، لیکن بحری میں حرمت نہیں ہے؟ دلیل پوری توجہ فرماتے ہیں، اما حرمت الصید البری بمختلف الاسالیب المذکورہ، ہم نے کہا ہے کہ صید بری حرام ہے، بمختلف الاسالیب ہم نے کہا اس کا شکار کرنا حرام، اس کو ذبح کرنا حرام، اس کا عقل حرام، اس کو بند کر دینا حرام، اس پر مدد، شکار کوئی کر رہا ہے اس کی مدد کرنا حرام، حتیٰ کہ اس پر اشارہ کرنا حرام۔ اس حرمت عامہ پر دلیل نمبر 1، فَمُتَسَالَمٌ عَلَيْهَا، ایک تو اتفاق علماء، اجماع علماء، وَيَدُلُّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ آیت مجیدہ، آیت مجیدہ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، یہ مختصر حصہ ہے، پوری آیت مجیدہ یہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 96، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یہ ہے پوری آیت مجیدہ۔ تو پس نص قرآن ہے کہ حرم علیکم صید البر، ما جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کے جانوروں کا، حیوانات کا شکار حرام قرار دیا گیا۔ فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ یشمل جمیع ما ذکر، جب آ گیا کہ صید حرام، اب وہ چاہے اصطیاد شکار کرنا ہو، اس کو ذبح کرنا ہو، شکار پر اعانت ہو، سب۔ وَدَلَّ عَلَى حُرْمَةِ خُصُوصِ الْقَاتِلِ، اسی طرح ایک اور آیت مجید بھی ہے ذبح کرنے کی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ پوری آیت مجیدہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قاتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قاتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم فدیا بالغ الرقبۃ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، یہ پوری آیت مجیدہ سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ خوب، ہمارا محل شاید اس کا ایک حصہ تھا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اس کا مطلب ہے ذبح کرنا جائز نہیں۔ خوب، یہ تو ہو گئی آیات مجیدہ، واضح ہو گیا کہ حالت احرام میں شکار کرنا، اس کو ذبح کرنا وغیرہ جائز نہیں۔ والروایات کثیرہ، روایات بھی بہت ہیں، مثلا روایت صحیح حلبی عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا، لا تستحلن شیئا من الصید وانت حرام،
شکار میں سے، یعنی جن کا چیز حیوانات ہو جن کا شکار کیا جاتا ہے، کسی چیز کو اپنے لیے ہرگز حلال قرار نہ، مستحل نہ کرو۔ مراد کیا کہ اس کو نہ پکڑو، اس کو ذبح نہ کرو، اپنے حلال نہ کرو۔ وَأَنْتَ حرام، در حالانکہ تم حالت احرام میں ہو۔ وَلَا أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ، حتیٰ کہ اگر حرم میں ہو اور تم محل ہو تو بھی جائز نہیں۔ وَلَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ، اور نہ ہی اس صید پر، اس شکار پر کوئی تدلن، یعنی اس پر کوئی رہنمائی کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں بتانا، اشارہ کرنا وغیرہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ محلن ولا محرمن، نہ محل کو یا محرم کو، فیستعدہ، تاکہ وہ جا کر اس کا شکار کر لے۔ فرماتے ہیں نا ولا تشر الیہ، اشارہ تک بھی نہ کرو، فیستحل من عجل، تاکہ آپ کے اشارے کی وجہ سے وہ حلال کر جائے، کوئی اس کو پکڑ لے۔ کیوں؟ اگر آپ اس پر دلالت کریں گے، یعنی نشاندہی کریں گے، آپ اشارہ کریں گے، کوئی جا کر ایسا کر لے گا، آپ احرام میں ہیں یا ہیں تو محل لیکن حدود حرم میں ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءٌ لِمَنْ تَعَمَّدَهُ، جو عمدن یہ کرے گا اس پر کفارہ ہوگا۔ ٹھیک ہو؟ بس وَالصَّحِيحَةُ تَدُلُّ، اب یہ روایت واضح نشاندہی فرما رہی ہے، دلالت کر رہی ہے، واضح بتا رہی ہے کہ ان حرمت الصید لیس من شؤون الاحرام، کہ شکار کی حرمت فقط احرام کے احکام میں سے نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب فقط احرام سے مربوط ہے، نہ، بل ہی من شؤون الحرم ایضاً، بلکہ یہ حرم کے احکام، احترام اور ارتباطات میں سے ہے کہ آپ بے شک احرام میں نہیں ہیں، اگر حرم میں ہیں تو بھی شکار کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، احرام میں ہوں تو بھی، حرم میں ہوں تو بھی، فقط احرام کی بات نہیں ہے۔ خوب۔ وَأَمَّا حِلِّيَّةُ صَيْدِ الْبَحْرِ، اچھا اگلی بات کہ جناب جو دریائی سمندری چیزیں ہیں ان کا شکار کرنا حلال ہے۔ دلیل فرماتے ہیں فَيُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهَا مِنْ آیَةِ تحریم صید البر بمفہومها، اول تو ہم مفہوم کو لیتے ہیں، کیا اس میں جا کے حرم علیکم صید البر، اب چونکہ خشکی کے صید کی بات ہے تو مفہوم سمجھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے بحری صید کو حکم حرمت شامل نہیں، ایک ہو گئی۔ لیکن وَمَعَ التَّنَزُّلِ وَالتَّسْلِيمِ أَنَّ الْوَصْفَ لَا مَفْهُومَ لَهُ، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب بحث مفاہیم میں یہ ہے کہ وصف مفہوم نہیں رکھتی، یعنی مفہوم میں وصف حجت نہیں ہے، اگر ہم اس کو قبول کر لیں، چلو اس آیت کو نہ لیں، فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْهَا تَحْرِيمُ صَيْدِ الْبَرِّ فَقَط، تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب صید البر کی حرمت پر تو دلیل موجود ہے، وہ دلیل ہے آیت مجیدہ، وَيَعُودُ صَيْدُ الْبَحْرِ لا دلیل علی حرمت، لیکن جو دریا کا، سمندر کے شکار کی بات ہے اس پر تو آیت نہیں ہے، اس پر تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو جب نہیں ہے ہم اس کی حلیت کے لیے تمسک کریں گے اصالت البراء سے، یعنی فَيُتَمَسَّكُ لِإِثْبَاتِ حِلِّيَتِهِ، یعنی صید البحر کی حلیت کو ثابت کرنے کے لیے تمسک کیا جائے گا بے اصالت البراء۔ ٹھیک ہے جی، پھر بھی صید البحر کی حرمت ثابت ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں بل لا حاجت الی کل ھذا بعد آیت حل صید البحر العاتیہ، ہم آیت دکھاتے ہیں اصلاً ہمیں ان چیزوں کی نہ ہمیں اصالت البراءت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں صید البحر والے مفہوم کی ضرورت ہے، ادھر جاننے کو نہیں ہے، اس لیے کہ آیت جب خود کہہ رہی ہے کہ صید البحر کی حلیت کو ثابت کر رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ھذا لو نظرنا الی الآیۃ الاولی فقط، یہ تو بات تھی کہ اگر ہم فقط حرم علیکم صید البر کو دیکھیں، اما لو نظرنا الی الآیۃ الثانیہ وصحیحۃ الحلب، لیکن اگر ہم دوسری آیت کو دیکھیں جو ابھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور صحیح حلبی، کان المقتضی للتحریم، کان المقتضی للتحریم صید البحر ہوا الاطلاق تامہ۔ ٹھیک ہے جی،
اما لو نظرنا الی الآیت الثانیہ، آیت ثانیہ کیا تھی ذرا توجہ فرمانے، وہ تھی کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لا تقتلوا الصید، اس میں بر اور بحر کی بات نہیں ہے، اس آیت کا اطلاق کہتا ہے کہ احرام میں شکار کو، جانور کو ذبح نہیں کرنا، اب یہ شامل ہے چاہے وہ بری ہو چاہے وہ بحری ہو۔ اسی طرح جو صحیحہ حلبی ہے اس میں بھی کہیں بر اور بحر کا کوئی فرق نہیں ہے، اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ ان دو دلیلوں سے لگتا ہے کہ صید البحر بھی حرام ہو، کیوں؟ چونکہ روایات میں اطلاق ہے، بر و بحر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَكِنْ نَرْفَعُ الْيَدَّ عَنْهُ، لیکن ہم ان سے اطلاق قبول نہیں کرتے، اطلاق سے رفع ید کرتے ہیں، ان کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آیت مجید آگے موجود ہے، آیت کہتی ہے اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارِ، یہ پوری آیت میں نے ابھی پڑھی بھی آپ کے سامنے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96۔ بس جب خود قرآن کہہ رہا ہے اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ فَإِنَّهُ نَاظِرٌ إِلَى حَالَةِ الْإِحْرَامِ، یقیناً یہ بھی حالت احرام کی بیان ہو رہا ہے کہ حلیت کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت مجیدہ جو چل رہی ہے، جو موضوع پیچھے چل رہا ہے وہ احرام کا چل رہا ہے، کسی اور چیز کا نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا صید البحر کے حلال ہونے میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور صید البر کے حرام ہونے میں بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، قرآن و حدیث واضح موجود ہے۔ حالت احرام میں دوسری چیز جو حرام ہے اور مشترک ہے بین الرجال والنساء وہ ہے الاستمتاع، یعنی لذت حاصل کرنا۔ فرماتے ہیں یحرم علی المحرم، محرم پر، عورت ہو یا مرد ہو، محرم پر حرام ہے کیا؟ الجماع، جماع، والتقبیل، بوس و کنار، ولو بدون شہوہ، چاہے بغیر شہوت کے بھی کیوں نہ ہو، واللمس، عورت کو مس کرنا، مرد کو مس کرنا شہوت کے ساتھ، والناظر المؤدی الی الامناء، یا عورت کی طرف یا عورت کا مرد کی طرف دیکھنا اس انداز میں کہ وہ مؤدی الی الامناء ہو، جس سے اس کی منی خارج ہو جائے، یہ حرام۔ ٹھیک ہو؟ یہ سارے مراحل حرام، لا یحرم غیر ذالک، ہاں اس سے کم مراحل ہیں، جیسے ویسے میاں بیوی حج پہ گئے ہوئے ہیں، ویسے ایک دوسرے کا جاننا جس میں شہوت بھی نہ ہو، شہوت سے لمس بھی نہ ہو، بوس و کنار بھی نہ ہو، برا نہ ہو، وہ حرام نہیں۔ فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ أَيْضًا الاستمناء، استمناء آج خود منی کا خارج کرنا، یہ حرام ہے۔ وَإِجْرَاءُ عَقْدِ الزِّوَاجِ، نکاح جاری کرنا، یعنی احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا کسی کا نکاح پڑھنا، صیغہ جاری کرنا، یہ حرام ہے۔ وَيَقَعُ بَاطِلٌ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ ٹھیک ہو؟ اب آ گئی ان پر دلیلیں۔ فرماتے ہیں بالکل آسان سا ہے، صرف توجہ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں اما حرمت الجماع، حالت احرام میں میاں بیوی کا جماع کرنا حرام ہے۔ دلیل آیت مجیدہ واضح ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چونکہ رفث سے مراد کی تفسیر روایات میں رفث سے مراد جماع ہے، تو قرآن واضح کہہ رہا ہے فلا رفث، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ اب کوئی کہے کہ جناب یہ بات تو حج کی ہو رہی ہے، الحج اشہر معلومات، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں احرام صرف حج میں تو نہیں ہوتا، احرام تو عمرہ میں بھی ہوتا ہے۔ آیت حج کی بات کر رہی ہے لیکن آپ احرام کی بات کر رہے ہیں، وہ احرام تو پھر حج کا ہو یا عمرہ کا فرق نہیں ہے، اس کو کیسے واضح کریں گے؟ جواب فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ شَامِلٍ لِمِثْلِ إِحْرَامِ الْأُفْرَةِ الْمُفْرَدَةِ،
اگرچہ یہ آیت مجیدہ فقط حج سے مربوط ہے اور یہ عمرہ مفردہ کے احرام کو بیان نہیں کر رہی، حج کے احرام کی بات کر رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں فَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِ كَلِمَةِ الْإِحْرَامِ، لیکن ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس روایت صحیح ہے حریث امام جعفر صادق علیہ السلام سے موجود ہے کہ اس میں بات احرام کی ہے، جس میں عمرہ اور حج کا کوئی فرق نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا الرجل اذا تحیّع للاحرام، کہ جب ایک شخص احرام کے لیے آمادہ ہو جائے فَلَهُ أَن يَأْتِيَ النِّسَاءَ، تو وہ اپنی بیوی کے پاس سکتا ہے، یعنی جماع کر سکتا ہے، مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ، جب تک کہ وہ تلبیہ نہ پڑھ لے۔ اس کا مطلب ہے جب تلبیہ ہو گیا، احرام منعقد ہو گیا، پھر اس کا زوجہ کے پاس آنا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں آیت میں روایت میں احرام کی بات ہے، حج اور عمرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ اما حرمت التقبیل، کہ حالت احرام میں بوس و کنار کرنا بھی حرام ہے، چاہے وہ بغیر شہوت کے بھی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں دلیل موجود ہے، فَلِصَحِيحِ مِسْمَعَ أَبِي السَّيَّارِ، مِسْمَعَ أَبِي السَّيَّارِ کی روایت صحیح ہے عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا یا ابا سیار ان حال المحرم ضیقہ، کہ جو محرم ہوتا ہے یعنی جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے اس کی حالت بہت سخت ہو جاتی ہے، پھر اس پر بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کی آزاد نہیں رہتا۔ اس لیے فرماتے ہیں فمن قبل امرأتہ علی غیر شہوہ، اگر وہ اپنی ہی بیوی کا بوسہ لے بغیر شہوت کے، وَهُوَ مُحْرِمٌ، در حالانکہ وہ حالت احرام میں ہے، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، اس پر ایک بکرا کفارہ واجب ہے۔ تو اب واضح سی بات ہے کفارہ تب واجب ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، جائز کام پر تو کفارہ نہیں ہوتا۔ بعد ذم فہم العرف الحرمۃ من ثبوت الکفارہ، امام نے کہا اس پر کفارہ واجب ہے، تو اس کا مطلب اس نے کوئی حرام انجام دیا ہے تو ہی اس کا کفارہ ہے۔ ٹھیک، آگے انہوں نے فرمایا وَأَمَّا حُرْمَةُ اللَّمْسِ بِشَہْوَةٍ، کہ بوس و کنار نہ بھی ہو لیکن شہوت سے عورت مرد کا حالت احرام میں ایک دوسرے کو مس کرنا، ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، یہ بھی حرام ہے۔ فرماتے ہیں فَلِصَحِيحِ مِسْمَعَ، ایک تو یہی روایت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور دوسری وَارَدَ فِي ذَيْلِهِ، چونکہ اسی روایت کے اگلا حصہ یہ تھا وَمَن مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ، کہ جو اپنی ہی بیوی کو مس کرے اپنے ہاتھ سے، وَهُوَ مُحْرِمٌ، در حالانکہ وہ حالت احرام میں ہے، اور مس کرے علی شہوتن، شہوت کے ساتھ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، اس پر بھی ایک بکرا کفارہ واجب ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ، اسی طرح اگر کوئی حالت احرام میں اپنی ہی عورت کی طرف نظر کرے نظر شہوت، اور اس کی نظر شہوت سے فَأَمْنَا، منی خارج ہو جائے، منی کر دے، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ، تو اس پر ایک اونٹ بطور کفارہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں سمجھ آ جائے گی کفارہ تب ہوتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی حرام کیا ہے تو ہی کفارہ ہے، بغیر حرام کے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُ يُعْرَفُ الْوَجْهُ فِي حُرْمَةِ النَّظْرِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْإِمْنَاءِ، واضح ہو گیا۔ اما حرمت عدم حرمت غیر ذالک، چلو شہوت اس کا بوسہ لینا حرام، شہوت سے مس کرنا حرام، شہوت سے نظر کرے اور جس کی منی خارج ہے تو بھی حرام، لیکن دیگر چیزیں کیوں حرام نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں بعد عدم دلیل تحریم، کیونکہ جس کی حرمت پر دلیل تھی اس کو ہم نے بیان کر لیا، باقی چیزوں کی حرمت پر چونکہ دلیل نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی حرمت کے قائل بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے انہوں نے فرمایا تھا وَيَحْرُمُ أَيْضًا الْإِسْتِمْنَاءُ، کہ حالت احرام میں استمناء یعنی از خود منی خارج کرنا اپنی کسی طریقے سے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وہ تو
ہر حال میں حرام ہے، چاہے بندہ احرام میں ہو چاہے بندہ احرام میں، وہ کوئی احرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو اگرچہ ہر حال میں حرام ہے، لیکن فرماتے ہیں الا انہ لو شککنا فی ذالک فلا یمکن رفع الجد عن حرمتہ فی حالت الاحرام۔ لیکن بہرحال اگر ہمیں شک ہو بھی صحیح تو ہمیں کوئی مشکل نہیں کہ اگر حالت احرام میں اس کی حرمت میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت صحیح ہے، عبد الرحمن بن حجاج موجود ہے، کہتا ہے سألت ابا الحسن، میں نے سوال کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اگر وہ ابو الحسن مطلق والا فارمولہ لیں تو، ایک شخص کے بارے میں کہ یا بسو بِأَهْلِهِ، جو اپنے اہل یعنی اپنی بیوی سے جیسے ہنسی مذاق کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، جبکہ وہ تھا بھی حالت احرام میں، حتیٰ یمنی، حتیٰ کہ وہ منی خارج کر دیتا ہے، من غیر جماع، حالانکہ اس نے جماع بھی نہیں کیا، او یفعل ذلک فی شہر رمضان، یا یہی کام وہ ماہ مبارک رمضان میں کرتا ہے، تو ماذا علیہما، ان دونوں پر کیا ہوگا؟ یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے کر رہا تھا اور وہ اس سے منی خارج کر دی یا احرام میں تھا کر دی، فرمایا علیہما جمیعاً الکفارہ، معصوم نے فرمایا ان دونوں پر کفارہ ہوگا۔ تو پھر وہی بات، کفارہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حرام کام انجام دے، اس کا مطلب یہ حرام۔ فرماتے ہیں علیہما، ان دونوں لوگوں پر کفارہ ہے، مثل ما علی الذی یجامع، اسی بندے کی طرح کہ اگر وہ جماع کرتا احرام میں یا روزے میں تو اس پر کفارہ تھا، ان پر بھی اسی طرح احرام۔ والمفہوم عرفا من ثبوت الکفارۃ کونھا لخصوصۃ الامناء، اس کا مطلب ہے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس پر جو کفارہ واجب ہے وہ امناء، منی خارج کی کرنے کی وجہ سے ہے، دون لبس بلال، فقط بیوی کے ساتھ وہ پیار محبت یا کھیل کود اس سے وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ امناء کی وجہ سے ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا تھا اما حرمت العقد، کی حالت احرام میں عقد خود کرے کسی کا پڑھے یہ حرام ہے، اور اگر کرے گا تو وہ عقد باطل ہوگا۔ کیا دلیل؟ فیدل علیہما، دونوں سے مراد کیا ہے کہ عقد حرام بھی ہے اور اگر پڑھے گا تو وہ باطل بھی ہے۔ روایت صحیح ہے عبداللہ بن مغیرہ عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا لیسا للمحرم، محرم کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوجا، کہ وہ خود یعنی تزویج کرے یعنی اپنا نکاح کرے، ولا یزوجا، کسی اور کی، یہ بھی جائز نہیں۔ فرماتے ہیں ان تزوجا، اگر وہ خود نکاح کرتا ہے، او زوجا، یا نکاح کرتا ہے کسی اور محل کا، فَتَزْوِيجُهُ باطل، اس کی تزویج یعنی اپنا نکاح کرے یا کسی کا سیغہ جاری کرے، چاہے وہ محل بھی کیوں نہ ہو، جب یہ حالت احرام میں ہے وہ باطل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔